ویلکم ناظرین. اعجاز احمد خان صاحب جو لندن سے آئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اپنا اورا کے حوالے سے اپنا فیض اور اپنا علم بانٹی جا رہے ہیں, اور آج ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ آج اعجاز صاحب اورا کے حوالے سے مختلف سوال جو ہم کریں, ابھی ہم اور بھی سوال کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو سوال اٹھ رہے ہیں ان سوالوں کو جواب لیں. اس میں اعجاز صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو ماڈرن دور ہے, ہر ترقی سائنس ہر فیلڈ میں ترقی کرتے جا رہی ہے, کیا ماڈرن کیمرے اور آلات اس قابل بن گئے ہیں کہ اورا کی تصویر, اورا کے رنگ, اورا کے چکراز, اورا کا اتار چڑھاؤ کو ماپ سکیں یا تصویر کی گرفتی میں آ سکیں؟ کرلین کیمرہ 1939 میں بن گیا تھا. 1939 میں جو اورا کے رنگ جانتا تھا. جی اس کے اوپر کام کیا. اب تو وہ اتنا ریفائن ہو گیا کہ آپ اگر کرلین کیمرہ لکھیں تو گوگل پہ تو اس کی مختلف اقسام آ جاتی ہے. وہاں پہ جو بچے پہنچ نہیں جاتے کیونکہ میں ہر کسی کو تو نہیں مل سکتا, تو وہاں پہ ہم آن لائن جب میں چیک کرتا ہوں تو بچے پہلے اپنے اورے کی تصویر اتارتے ہیں, مجھے بھیجتے ہیں, اس پہ رنگ آتے ہیں, اس پہ سارے رنگ آ جاتے ہیں. ویری نائس. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گرین کم ہے, اس کا ریڈ کم ہے, اس کا یہ اچھا. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی آپ کو اعصاب میں نا آسودگی نہیں دیتا, کیونکہ وہ باقی آپ کے اس میں متوازن رکھنا رنگوں کا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ تو اتنے فرسٹریشن میں ہے مجھے اگر تو وہ بہت پہلے سے بن 1939 میں یہ کیمرہ ایجاد ہو چکا ہے. اس کرلین میں اس پہ یہ تھیوری دی تھی, اور اس کے بعد یہ پھر ہوتے ہوتے کوئی 5-7 سال پہلے یہ پوری مارکیٹ میں بھی آ گیا. اب کوئی بھی بندہ اس کیمرے کو خرید سکتا ہے. ویری نائس. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں کون سا رنگ ویک ہے. اتنی جو ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم بات کر رہے ہیں چکراز کی, روشنی کی, نور کی, وہ سائنسی طور پہ بھی ثابت ہوتی ہے. اس کے مطلب ایسے اس کیمرے سے پھر آپ جب آپ کے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے کہ بچہ تصویر بھیجتا ہے آپ آسانی سے ڈائگنوز کر لیتے ہیں. میں تو سامنے سے بھی دیکھ لیتا ہوں جی, مجھے اورا نظر آتا ہے. مگر کوئی بچے جو نہیں آ سکتے یا آن لائن ان کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ اپنی تصویر مجھے بھیج دیتے. تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے نا, رب المسلمین تو نہیں. ہمارے پاس تو جو زیادہ بچے کورین, انڈین یہ سارے آتے ہیں تو ان کی پھر مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں, پھر ان کے مختلف ڈائگنوزز ہوتے ہیں کہ ان کا اگر اورا ٹوٹا تو کیا ان کے کوئی پیرنٹس کی آپس میں کوئی اچھا بچوں کا اورا اس لیے بھی ٹوٹتا ہے جب بچوں کے سامنے ماں باپ بحث کرتے ہیں. وہ ان کے اوپر بچوں کے چھوٹے ذہنوں پہ وہ اتنا خوف آ جاتا ہے اس چیز کا, کیونکہ وہی ان کا سب سے بڑا سپورٹنگ سسٹم ہے. تو بچوں کا اورا جو ہے نا 12 سال کے بڑے جو بچے جو ٹین ایج میں بچے بگڑ جاتے ہیں, تو میں اکثر اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کہوں گا کہ آپ کی جو بھی ناراضگیاں گلے شکوے ہیں, آپ کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں, جو آپ کی صلح ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. آپ ان بچوں کے سامنے صلح رکھیں. آپ کی کوئی بھی چیز ہے آپ کسی کے سامنے بچوں کے سامنے کبھی ان کو احساس نہ ہونے دے کہ یہ کسی وقت بھی صاحبان پھٹ سکتا ہے ان کے سر. اس کا مطلب کہ جب پیرنٹس لڑتے ہیں تو بچوں کے اندر جب نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اورا پہ اثر پڑے گا. اورا ہی ٹوٹتا ہے اس کا. اگر اس بچے کا دیکھیں اگر اس بچے کا اورا ٹوٹ گیا تو اس کا جتنا بھی برین انرجی, میرے پاس ایک سٹک ہوتی ہے سر, آپ کی توسط سے بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں, وہ انرجی میجر سٹک کہتے ہیں اس کو. وہ آپ کی پوری باڈی کو اسکین کر کے یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے, مینٹل انرجی کتنی ہے, ایون اسپرچول انرجی کتنی ہے, ایون آپ کے اندر جو آپ کے انرجی پوائنٹس ہیں وہ کتنے ایکٹیویٹڈ ہیں اور کتنے رکے ہوئے, آپس میں باہمی تعلق کیسا ہے, ان کا توازن کیسا ہے, اور آپ کے اندر ریفلیکشن آف دیٹ انرجی کتنی اسٹرانگ ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بچہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ماں باپ وہ کہتے ہیں سر بہت لڑتے ہیں, تو میں کہتا ہوں تم فیئر کیوں لے رہے ہو, تم پورے کائنات کے بیٹے ہو, ہم سب کی, تم صرف ایک جوڑے کے بیٹے نہیں ہو, ہم سب کے بچے ہو تم. اب آپ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے کہ جب تک آپ کسی سائل کو اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنی بہن, تو آپ اس کی ریپیئر کر ہی نہیں سکتے. یہ پہلے شرط ہے. آپ کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہیں میں اگر یہ ریکویسٹ کروں کہ میرا اورا آپ نے دیکھا تو اب کیا فیلنگ آئی؟ صاحب آپ کا اورا تو اس وقت کیمرے پہ کو میں جو تعریف, میں اکثر ہمارے ایک دوست ہے نا, میں وہ بڑا اچھا انسان ہے, تو میں اسے کہتا ہوں جب میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں نا تو خوش نہ ہو جانا, یہ خوشابند نہیں میں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ اس کی کر رہا ہوں. بیٹا صاحب آپ کی اورے میں پتہ سب سے اچھی چیز پتہ کیا ہے, میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے میں بیٹھا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ ایک کنفیس کرتا ہوں, آپ گاؤں کے بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ لگتا ہے یہ ہمارا ہے, آپ کسی سائنٹسٹ کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ کہیں گے یہ ہمارا ہے,
آپ کسی بھی درد والے کے پاس بیٹھ جائے گا، آپ کے اورے میں اتنی اسٹرانگ ہیلنگ انرجی ہے کہ جب میں آپ کو گلے ملتا ہوں نا جب بھی، تو مجھے لگتا ہے میں بھی ہیل ہو رہا ہوں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور میرے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے، اور اللہ کرے میں ایسا ہو جاؤں کہ میں کسی کے کام میں آ جاؤں. پہلی قوموں کے جو لوگ تھے وہ کس طرح اپنے اورے کو اسٹڈی کرتے تھے؟ دیکھیں یہ کب سے 8,000 سال پہلے سے اس پہ کام ہو رہا ہے جی. ہندوؤں نے، بدھسٹ نے، پھر اس کے بعد اس پہ سب سے زیادہ اچھا کام جو ہے وہ رومنز نے کیا. ویری نائس. جی افلاطون، پلاٹو، جی سب نے اس کے اوپر انرجیز کے اوپر جو سب سے کام ہے. انڈین کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ بھٹک گئے تھے تھوڑا سا. وہ ان کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، تو بعض 36 ٹھیک ہے. اب اتنا انفلوئنس آف دا گاڈنس ہے ان کے اوپر، تو وہ کسی بھی چیز کا انہیں ایک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اورا کا اور چکرا کا جو کنیکشن ہے نا اس کو بریک کر دیا تھا. وہ پھر الگ چلے گا. مگر رومن نے اس پہ بڑا کام کیا. میں اگر آپ کو اپنی طور سے سرچ کروں، 22 سال سے میں اورا کہہ رہا ہوں. پہلے زمانے میں لوگ مذاق کرتے تھے، یہ تو ابھی 5-4 سال. میں نے کہا جی میں نے نا وٹ صاحب جب سے یہ کام شروع کیا، میں ایک بزنس مین بھی تھا، ایک اور معاملات بھی تھے، مگر میں نے نا اپنی ساری زندگی نا یہ 4 لفظوں کا نا AURA اس کو وقف کر دیا. اگر ہمارا ایک دوست ہے مجھے کہتے ہیں کہ تم اتنی کیوں محنت کرتے ہو؟ میں نے قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو مجھے ایک دفعہ ضرور کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. تو میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے ہیں کہ یو ڈن یور جاب. میں نے کہا یہی میری سب سے بڑی گواہی ہے. کچھ لوگ اجازت بھی بات کرتے ہیں کہ اورا کی باؤنڈری ہوتی ہے باقاعدہ. بالکل ہوتی ہے. تو اس کی باؤنڈری پہ تھوڑا سا آپ اپنے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی ایک ٹرسٹ پاس سسٹم ہے آپ کے برین میں. اگر آپ اپنے برین کے ساتھ ایک ببل لگا لیں اپنے اورا کے اوپر کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو بھی اس نیگیٹو انرجی دینے کا، تو آپ کے طرف سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آپ پہلے زمانے میں اعلام نہیں ہوتے تھے تو ہم ایک آواز نہیں لگاتے تھے کہ مجھے صبح 4 بجے اٹھا دینا، تو پورے 4 بجے آپ کی، تو وہ آپ کے اندر جو ایک سسٹم میرا اللہ نے دیا، آپ اس کو حمزات کہہ لیں، آپ اس کو موکل کہہ لیں، آپ اس کو اپنے انرجی میجر سسٹمز کہہ لیں. تو جیسے جیسے اپنے ذہن میں ببل بنائیں گے نا کہ میں اس ایریا میں کسی کی نیگیٹو انرجی کو نہیں آنے دوں گا اور اپنے ذہن کو کمانڈ کر دے، آپ کا ذہن آپ کو ببل کر دے گا. جاز بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی، انسان کے اندر شر بھی ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. جب صوفیہ کرام عرصہ دراز سے صدیوں سے ایک کام کرتے ہیں تزکیہ نفس، جی، نفس ہمارا، نفس لوما، نفس فلاں فلاں فلاں، تو تزکیہ نفس کہیں نہ کہیں جو ہمارا اورا اس کی پروموشن یا اس کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے. دیکھیں آپ کا تزکیہ نفس سب سے بڑی سیڑھی ہے. آپ کے پاس ایک کٹیرا ہے بٹ صاحب، اس پہ آپ لوگوں کو کھڑا کر دیں کہ یہ میری بہن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے نہیں ہوا، سیاستدان. آپ اس کٹیرے میں نا لوگ بدلتے ہیں. جس دن ہمیں اس پہ اپنا آپ کھڑا کرنا آ گیا نا، میں نے فائدہ اپنا تب ہوگا جب میں ٹھیک ہوں گا. میں لوگوں کو ٹھیک کر کے کیا کروں گا؟ میں اس سٹاف کو ٹھیک کر کے مجھے کیا فائدہ؟ میں اس راستے کے رکشے والے کو ٹھیک کر کے بھائی کو میرا فائدہ تب ہوگا جب میں اپنا تزکیہ نفس کروں گا. تو جیسے جیسے آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی چینل آن کرتے ہیں، آپ کا اورا آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو یہ نیگیٹو انرجی ڈیٹیکٹ ہوگی، آپ کا اورا آپ کو روک دے گا. آپ کے مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ سگنل دے گا کہ یہاں پہ آپ آگے ہو. بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کی تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی تو خیر بات اور ہے، ہم ایکسیپشن ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ تو بلیسڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بنائے جیسے میرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. کہیں جب کوئی نارمل لوگ ہوتے ہیں، کسی کمرے میں جاتے ہیں، کسی روم میں جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے جیسے ان کو بے چینی ہو رہی ہے، دل ڈوب رہا ہے. تو آپ کا اورا آپ کو بتاتا ہے کہ اٹس ناٹ پلیس فار یو، یہاں پہ نہ ٹھہرے، نکلے یہاں سے. سول اور اورا ایک چیز ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ سول ڈیفرنٹ چیز ہے جی. سول تو میرے اللہ تعالیٰ کے امر ربی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے اندر، آپ کے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے سپائن کا جو نچلا حصہ ہے نا، لطیفہ زیرین آف سینٹرل پاور، ہندو شکتی کو ڈالنی کہتے ہیں. جی کنڈالنی کہتے ہیں، جس بالکل. تو وہاں پہ آپ کی روح کا وہ ان پٹ ہے، وہ آپ سمجھ لیں چپ ہے. اورا تو جو پردوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے جی. اور اورا تو آپ کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. آپ جیسے جیسے انسانوں سے محبت کرتے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا جائے گا. اجازت بھی ایک بندہ نارمل بندہ وہ اپنا کوئی مقصد رکھ لیتا ہے، یا میں عام بات کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والے جوان بچے بچیاں اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا محبوب کو اورا کی مضبوطی سے یا اپنے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے.
دیکھیں میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اچھا پرفیوم لگاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو سنوارنے کی, نکھارنے کی, مگر میرے اندر دلکشی کی انرجی ہی نہیں ہے. میری باڈی میگنیٹ ہی نہیں بنا رہی اپنے آپ کو کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچیں. آپ یقین کریں اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو آپ کی فریکوینسی سٹرونگ ہوتی ہے اور آپ کی وائبریشن اوپر جاتی تو اوپر کی چیزیں آتی ہیں. اور یہ دکھ, تکلیفیں, مایوسی, ناکامی, یہ سب لو فریکوینسی کی چیزیں ہیں. تو جیسے آپ شکر گزاری سے نیچے اترتے ہیں, آپ شکایت کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کی طرف لپکتی ہیں. تو جو اپنے محبوب کو پاس کرنے چاہتے ہیں تو محبوب کو پاس کرنے کے لیے محب بننا پڑے گا نا, پہلے محب بننا پڑے گا نا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اپنے اندر وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جو ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کو محبت کرے گا. اچھا ہر لوگ, کچھ لوگ شباہت سے پیار کرتے ہیں, کچھ لوگ آواز سے پیار کرتے ہیں, کچھ لوگ دولت سے, پیسے سے, مقام سے, اور کچھ لوگ نہ صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ آپ ہیں. تو اورا ہمیں آپ بنا دیتا, پھر ہمارے ارد گرد کی فاضل چیزیں کٹ جاتی ہیں. اجازت بھی بہت اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ سے ملتے ہیں, کسی صاحب درویش سے ملتے ہیں, تو درویش سے ملنے کے بعد ایک تو اس کے چہرے پہ نور, روشنی نظر آتی ہے, دوسرا جب وہ تھپکی دیتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کے دل کے اندر اترتی ہے. اور وہ جب آپ اس کے پاس بیٹھے رہے ایون کہ اس کے ویڑے میں, اس کے درخت کے نیچے, اس کے دریا کے کنارے بیٹھا, جہاں وہ بیٹھا ہے نا, اگر وہ نہیں ہے تو آپ وہاں جاتے تو آپ اس جگہ جا کے عجیب سا سکون پاتے ہیں, یا اپنے مرشد خانے کو دیکھ کے آپ کو تسلی ملتی ہے. یہاں اورا کا کیا رول ہے؟ میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بابا جی ہوتے, میرے 9 استاد ہیں, ہم سب جو ہے نا آپ استاد ہیں میرے. میں نے ایک یونیورسٹی پہ کبھی یقین نہیں کیا. تو ایک پتوگی میں ایک بابا جی بیٹھتے تھے, پھر میرے ان کے ساتھ. پتوگی کہاں پہ بیٹھتے تھے؟ پتوگی ایک محبت نگر ایک شہر ہے, پتوگی سے بالکل بلّا ہے کوئی نہیں, روڈ کے اوپر ہی ہے پتوگی, کیونکہ میرے قریب شہر. اچھا پتوگی سے تھوڑا سا مانگا منڈی سے جائیں گے نا آگے, تو لیفٹ سائڈ پہ ایک شہر ہے, اس کو کہتے ہیں محبت نگر. اچھا بابا جی نے اپنی زمین مزاروں کو بانٹا. نام کیا تھا ان کا؟ بابا رشید صاحب جی. سبحان اللہ. جی تو ایک ان کی ابھی پچھلے سال ان کا جو ہے نا وہ انتقال فرما گئے, پردہ فرما گئے. ایک دن کا واقعہ سناتا ہوں, تبکی سے یاد آیا. رات کو 3 بجے کا ٹائم تھا, وجدہ میں تھے بابا جی. تو مجھے کہتے ادھر آؤ, میں جا کے چپ کر کے بیٹھتا تھا. تو مجھے کہتا کہ پنجابی میں پوچھتے ہیں کہ ایک سوال اگر کرتے ہو اللہ سے تو جواب ایک آتا ہے کہ 2 آتے ہیں. میں نے کہا بابا جی 2 آتے ہیں, کنفیوژن بھی آتا ہے. تو انہوں نے دیکھتے رہے میرے آنکھوں میں, بولے کچھ نہیں. اس کے بعد انہوں نے 3 تھپکیاں دی مجھے پیچھے کے ادھر جاؤ. تو ان کے ساتھ جو ان کے صاحب ہوتے تھے مرید, مجھے کہتے ہیں انہوں نے پتہ کیا کیا؟ میں کیا, انہوں نے کہ ڈاؤن لوڈ کر دیا تمہارے اندر. اور یقین کریں بیٹے صاحب اس کے بعد 2 جواب نہیں آئے. کب پردہ کیا انہوں نے؟ پچھلے سال کر دیا جی. اب اتنا صحبت آپ کو رہی؟ میرے تقریباً 13 سال جی. ہمارے دیکھنے والے اتنی دیر سے جو اورا کے حوالے سے, اور بڑے سسپینس تجسس بھی نہیں ہوگا, اورا کمزور کیسے ہوتا ہے؟ اورا کمزور تب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں ایک وائی فائی شیطان کی طرف چلے جائیں. میں وہی 2 وائی فائی ہیں بٹ صاحب, ایزی. یہ جو نیو جنریشن ہے ان کو بتاتے ہیں, 2 وائی فائی ہے, ایک اللہ کا وائی فائی ہے, ایک شیطان کا وائی فائی ہے. جب اللہ کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کا اورا, آپ کا ذہن, آپ کی سوچ, آپ کی نیت, آپ کی شکل, آپ کی وضع, آپ کی قطع سب خوبصورت ہوتے جائیں گے. اور جیسے آپ شیطان کے وائی فائی سے کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کی ہر چیز ہی ٹوٹتی جائے گی. جو چیز آپ کو میرے اللہ سے دور کرے گی نا آپ کا اورا ٹوٹتا جائے گا. جو چیز آپ کو جو اللہ سے دور کرے گی وہ آپ کا اورا توڑے گی, اور جو چیز جیسے جیسے آپ اپنے اللہ کے قریب آتے جائیں گے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمارے جو اورا کی لیئرز ہیں جس میں چکراز ہیں, جو روشنی ہیں, یہ فکس رہتے ہیں یا بندے کے اعمال, بندے کی نیکی برائی سے چینج ہوتے رہتے ہیں؟ بالکل چینج ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ کی سکن چینج ہوتی ہے نا, آپ کی آواز چینج ہوتی ہے, آپ کی بینائی چینج ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اورا کے صرف 7 رنگ ہوتے ہیں. نہیں, اورا کے اندر ایک وقت آتا ہے جب گولڈن کلر بھی آ جاتا ہے, میرا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. وہ اسپیشل کلر ہے جی. جی پھر پنک کلر بھی دے دیتا ہے آپ کے. اچھا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ کی جو پہلے اورا کی 3 لیئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت کس موڈ میں ہیں, آپ صحت کے کون سے حصے میں ہیں, آپ کے اندر کتنی چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں, کیا کتنی. تو پہلے جو 3 لیئرز ہیں وہ اتنے کلیئر ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت, یہ 3 لیئر جلدی چینج ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک جگہ شادی پہ بیٹھے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے, بڑے اچھی بات کر رہے تھے, میں آیا تو اچانک اس کا براؤن ہو گیا. تو میں نے سے پوچھا کیا ہوا ہے جٹ صاحب کو؟ اس نے کہا جی ان کے مخالف وہ آ گئے. تو میں نے کہا یار اتنا
فرق پڑتا. ایک لمحے میں جو ان کا اتنا خوبصورت اورا تھا وہ ایک دم سے براؤن ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں ایک سوچ سے بھی آپ کا اورا چینج ہو سکتا ہے. تو وہ جو اس کے ارد گرد بیٹھیں گے اور میرا اورا نیگیٹو ہو گیا تو وہی انجیکشن میں اپنے ساتھیوں میں اپنے ساتھ والوں میں کرنا شروع کر دوں گا تھوڑی دیر میں, وہ بھی نیگیٹو. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان نفرت بانٹتا ہے, جو انسان کینہ بغض حسد بانٹتا ہے, خدا نہ کرے جو انسان کسی کے راستے کو روکتا ہے یا متشدد طریقے سے نیگیٹو طریقے سے کسی کی زندگی میں زہر گھولتا ہے, اس کے اورے پہ کیا نیگیٹو اثرات آئیں گے؟ دیکھیے جی اس کا اورا تو اتنا اس کی اورے پہ اثر پڑ جائے گا کہ جو اس کی اپنے ایون اولاد ہوتی ہے وہ بھی اگر اس کو اس سے ضرورت نہ ہو یا فائنانشل ضرورت نہ ہو تو وہ بھی اس سے دور بھاگتی ہے. آپ کا اورا اگر میٹھا نہیں ہے نا تو کوئی آپ کے پاس نہیں آتا. یہ آپ کا اورا ہوتا ہے جو آپ کی مٹھاس کو جو لوگوں کو کھینچتا, مقناطیس بنتا. آپ جب نیگیٹو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے گھر والے اور آپ کے اچھے دوست آپ سے بھاگتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی انسان پہ آتی ہیں کہ ان کا اسے ہم کہتے ہیں کہ لاعلاج بیماری ہے, کینسر ہے, لاعلاج بیماریاں, پاگل پن ہے, مرگی ہے. ایسے لوگ ان کا اورا ویک ہوتا ہے یا ان کا اگر اورا ویک ہوتا ہے کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کریں یا ان کے لواحقین کیا کریں؟ دیکھیں آپ کی جو فزکس ہے یہ میٹا فزکس سے جڑا ہوا ہے. اگر کسی کو ایول آئنٹیٹی نظر ہے تو وہ نظر اس طرح تو نہیں کرے گی نا کہ آپ کو جگہ 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 آپ کو کرے گی. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جادو جو ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے, وہ سوئیاں چبوتے تھے. سوئیاں اس انسان میں نہیں چبوتے تھے, وہ اس کا پتلا بنا کے اس کی فریکوینسی بناتے تھے اس لگے. تو جہاں پہ وہ فریکوینسی اتنی سٹرونگ ہوتی تھی ان کی برین کی, تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, ظاہری بات ہے اس لیے ہے کہ ہم اپنے خیر والے راستے سے دور ہوتے ہیں. جو آپ کو آپ کو اپنے لیے چاہیے اس دنیا میں بڑی صاحب, آپ انسانوں کے لیے کرنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمانا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم ہے, ہمارے ہر دوسرے بندے کو ہوتا ہے نظر بد ہوگی, جادو ہو گیا, جنات ہو گیا. تو اجاز صاحب آپ کا فیض سے ہم یہ بھی آج فائدہ اٹھائیں گے کہ نظر بد, جادو اور جنات اگر کسی کو ہے اور اس کا یقیناً اورا بھی ٹوٹ گیا تو وہ کس طرح سے نجات پانا؟ دیکھیں آپ کو 3-4 طرح کی انرجیز ہوتی ہے. اچھا یہ جو اکثر لوگ جنات کا شکوہ کرتے ہیں, وہ جنات بیسیکلی بڑے ڈیسنٹ ایک کریشن ہے, اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ٹرانسفارمرز ہیں. وہ ہر جگہ نہیں جاتے, ہر کسی کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کرتے, وہ بڑے سوبر وہ ہے. مگر بڑی ایسی اور مخلوقیں ہیں یا بڑے ایسے پرسنل ڈس آرڈرز ہیں, آپ کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. آپ کی جو آپ پیدا ہوتے ہیں تو 6 لیئرز پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, یہ بڑی نالج والی بات ہے کہ اس کے ساتھ 6 رنگ بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن ایکٹیویٹ 12 سال بعد ہوتے ہیں. 12 سال بعد ہوتے ہیں. اور وہ 6 لیئرز میں آپ کے سیلف کے بھی 3 لیئرز ہوتے ہیں, پھر نیگیٹو سیلف کے بھی 3 لیئرز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. تو جیسے جیسے آپ ان کو, آپ کی صاحب نظر کی نظر پڑ گئی, یا آپ کے استاد اچھے ہو گئے, یا آپ کے اپنے اندر میرا اللہ تعالیٰ وہ روشنی پہنا گول کر دے, تو آپ کے 6 سیلف آپ کے ساتھ گیدر ہو کے کرتے ہیں. اکثر یہ جو خواتین ہوتی ہیں جن کو دورے پڑتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات ہیں. ہمارے پاس تو لوگ جس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ان کو وہ جنات یا جادو بتاتے ہیں, 90% نفسیاتی پرابلم ہوتے ہیں. تو ان کے جو اپنے سیلف, جو ان کے اپنے سیلف ہیں, ان میں سے کوئی نیگیٹو سیلف ایکٹیویٹ ہو جاتا. اچھا اس بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا, اس وقت اس کا برین, اس کا مائنڈ, اس کا سب کچھ کیپچر ہو جاتا. تو جیسے جیسے وہ نیگیٹیوٹی اس کے اوپر ہوتی ہے تو اورا جب ہیل آپ کرتے ہیں اس کا, اور آپ اس کی پوری نیگیٹو انرجی کا جو فریم ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کو ایک نئی انرجی کا فریم پہناتے ہیں, تو اس کے برین بھی ساری کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض کا جو کہتے ہیں کہ بزرگ کسی نیک صاحب عمر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے پہ توجہ کریں, دھیان کریں, میرے پہ توجہ اور دھیان دے, اور بندہ اس کے بعد کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو وہ جو بزرگ کے صاحب نظر ہے یا باکمال ہے, کن فیا کون کی حالت رکھتا ہے, وہ توجہ کر کے اورے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے یا کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت؟ بری نظر ہوتی ہے نا, ہاں, تو اچھی نظر بھی تو ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. جو آپ ہمیں دیکھیں گے وہ اچھی نظر سے دیکھیں گے نا, اور اس نظر کے ذریعے ایک لیزر ہے جو آپ انرجی کو انجیکٹ کر دیں گے میرے اندر, تو انجیکشن اورا لے گا. اگر اورا میرا مضبوط ہے, اس میں گرین اوپر ہے, اس میں یلو اوپر ہے, اس میں اورنج اوپر ہے, تو وہ جتنی بھی فیض والی چیزیں ہوں گی نا اس کو ملٹیپلائی کر کے مجھے دے دے گا. سبحان اللہ. اجاز بھی یہ اورا کو اگر ہم صاف کرنا چاہیں یا مضبوط کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیچر میں ٹائم گزارے جی. پھر یہ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں, جو کہ اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں, جن کے اندر نفس نہیں ہوتا, آپ صرف ان کے ریڈیس پہ بیٹھ, جس گھر میں ہوتا ہے وہاں پہ بڑے فیض و برکات. میں کہتا ہوں جی کیا, میری اپنی بیٹی آٹسٹک ہے جی, بڑے میں فیض و برکات. اور میں آپ کو بتاؤں
قربان جاؤں صلی اللہ کے بہانے میں دیتا کہتا ہوں یہ ولی ہے گھر میں، جی اس جی کی ایسے پوجا کرو، اس سے پیار کرو. اچھا میرے اللہ تعالیٰ نے نا ہم پہ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے احسان کرنے کے. یہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں نا سر، یہ آپ کا اورا کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نے آپ کو بتایا کہ یا حفیظ و یا وہاب پڑھنے سے یا وہاب ڈائریکٹ وائبریٹ. آپ اپنے دل پہ اگر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور یا اللہ کہتا ہے یا غفور کہتے ہیں یا ولی کہتے ہیں یا ظاہر کہتے ہیں یا باطن کہتے ہیں یا خبیر کہتے ہیں، مگر آپ جب یا وہاب کہیں گے نا تو وائبریٹ ہوتا ہے آپ کا دل. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا دل وائبریٹ ہوگا تو آپ کے اندر تمام نیگیٹو انرجی کو دور. ہم آخر میں ہم آئیں گے کہ ہمارے دیکھنے والے سارے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خواہش مچل رہی ہوگی کہ ہم اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، اپنے کام میں، اپنے بزنس میں صف اول کے کیسے بنیں، اور کامیاب انسان بننے کے لیے ہم اورے میں کیا اپنے مزاج میں، اپنی شخصیت میں، اپنے اورے میں کیا تبدیلیاں لائیں تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں. آپ نے جو بھی آپ کو چاہیے آپ اس کی تقسیم شروع کر دیں. آپ کی توجہ سے قرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفت نام ہے، 99 ایٹریبیوٹس ہیں، 99 پروفائلز ہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہیں. سب میں سے چینج آتا رہتا ہے، کبھی وہ رحیم ہوتا ہے، کبھی غفور ہوتا ہے، کبھی رحمان ہوتا ہے، مگر ایک اس کی ایسی عادت ہے جس پہ کبھی فرق نہیں ہے، وہ ہے تقسیم. جب سے کائنات بنی، جب آپ انسانوں کے لیے بہتری کرتے ہیں اور آپ تقسیم سب کے لیے کھول دیتے ہیں نا، تو میرا اللہ تعالیٰ بھی تقسیم کا وہ دریا دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو سبحان اللہ. وقت کی کمی ہے. اجاز صاحب کے ساتھ اتنے ٹاپکس، اتنے موضوعات پہ بات ہوئی، لیکن یہاں پہ نا اور پورٹل کھلتے چلے گئے ہیں جس کے لیے کہ اور پروگراموں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. یہاں پہ میں ایک اور بات کروں کہ اگر آپ اچھے ڈاکیے بن جاتے ہیں، خدا کی نعمتوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا، آپ کو پیسہ دیا، آپ کو آواز دی، جو کچھ دی، اگر آپ نے انسانوں میں وہ بانٹنا شروع کر دیا ہے تو آپ کی ڈاک کی تقسیم پیچھے سے جاری رہے گی. اگر آپ نے اس ڈاک کو روک لیا ہے تو آپ کی تقسیم رک جائے گی. اجاز صاحب تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں، خوش رہیں. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری آپ نے کوشش کی اس دعا کے ساتھ جو آپ کے گھر میں ایک فرشتہ نما بچہ آٹزم کے والے سے اللہ تعالیٰ ایک میریکل دکھاتے ہوئے، کرشمہ دکھاتے ہوئے، معجزہ دکھاتے ہوئے اس کو صحت دے. خواتین حضرات، آپ کو پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا. آپ ہماری فیس بک پہ جا کے اس پہ اور ہمارے یوٹیوب پہ جا کے ہمارے پروگرام میں اپنے آنے والے سوال بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. سلامت رہیں، جیتے رہیں.